علیکم ناظرین، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی ابراہیم یوٹیوب چینل۔ بالآخر جو دو اعلان آج ہوئے ہیں بڑے اہم، اور میں آپ کو ریپ اپ دیتا ہوں دونوں کا۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان کا جو دھرنا تھا، آج اس کا دھڑن تختہ ہو گیا، اور وہ جو کہتے ہیں نا بہت ہی بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، تو وہ ادھر سے انہوں نے کوچ کیا ہے، لیکن جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بس ایک ٹیلی فون کال ایسی تھی کہ اس نے یہ کہا کہ اب اگر پلان بی کا دوسرا حصہ آپ نے کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس میں انہوں نے اسلام آباد کے اندر جو ریزسٹنس تھی وہ شو کرنی تھی، تو فون یہ تھا کہ بس پھر اتنی چربی اترے گی کہ آپ کو وزن کم کرنے کے لیے کسی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو جس پر مولانا نے فوری طور پر یہ فیصلہ کیا کہ یہاں اسلام آباد کے اندر جو گڑبڑ کا ہم نے جو پروگرام بنایا اس کو ہم مؤخر کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے آ کے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھی ملک کے مختلف حصوں میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور انہوں نے سڑکیں بلاک کر دی ہیں، تو وہاں انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، رسد کی ضرورت ہے انہیں۔ تو سب لوگ آج کوچ کریں گے اور ادھر جائیں گے جہاں جہاں پر یہ دھرنے ہیں، جہاں جہاں پر سڑکیں بلاک کی جا رہی ہیں، تو ہم ان کو سڑکوں کو بلاک کریں گے، ان کی مدد کریں گے۔ تو آج ہی ہم روانہ ہوں گے، کیونکہ ٹیلی فون بڑا سخت تھا، ٹیلی فون بالکل ایک کلیئر وارننگ تھی، کیونکہ جو آج انہوں نے سڑکیں بلاک کی، انہوں نے بلوچستان اور سندھ کو کاٹا، پھر انہوں نے جو سندھ سے پنجاب کی طرف جو سڑک آ رہی ہے جیکب آباد وہاں پر کاٹا، پھر انہوں نے شاہراہ ریشم کو بھی کاٹا، تو چمن کے سے جو روڈ ہے اس کو بھی کاٹا، انہوں نے تجارت کو روکنے کی کوشش کی، یعنی پاکستان کی جو معیشت ہے اس کا جب انہوں نے گلا دبانے کی کوشش کی تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں جہاں سے فون آنا چاہیے تھا فون آیا، اور مولانا کو بتا دیا گیا کہ اب آپ کی خیر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو بیان انہوں نے دیا، ظاہر ہے کہ وہ زیرک آدمی ہیں، بڑی چالیں بڑی زبردست چلتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ تمام لوگ جا رہے ہیں واپس لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جہاں جہاں پر سڑکوں کو بلاک کیا گیا، اور وہ سڑکیں کب تک بلاک رہنی ہیں یہ مقامی قیادت پر چھوڑ دیا گیا، یعنی اگر وہاں پر پولیس والے جو ان کے ناظمین ہیں ان سے کوئی بات کر کے تو اس کو کلیئر کریں تو اس کا پورا اختیار ہے۔ دوسرے لفظوں میں دھرنا آج مکمل طور پہ واش آؤٹ ہو گیا۔ جو انہوں نے چائے کی پیالی میں ایک تلاطم برپا کرنے کی کوشش کی تھی، جو ایک بلیک میلنگ کی پالیٹکس تھی، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ 3-4 اس کی وجوہات ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جس وقت مولانا فضل الرحمان نے اس دھرنے کا پلان بنایا تھا، جس وقت یہ ساری بات انہوں نے شروع کی تھی، تو اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مولانا سے یہ کہا تھا، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے، کہ آپ نکلیں۔ زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس ملک میں اگر اسٹریٹ پاور ہے تو وہ صرف اور صرف مولانا فضل الرحمان کے پاس ہے، اور مولانا فضل الرحمان میری مٹھی میں ہے۔ اور نواز شریف کا بیانیہ یہ تھا کہ قومی اداروں پر اتنی تنقید کرو، عمران خان کو اتنا سلیکٹڈ کہو کہ ہر جو چیز عمران خان کی جو خامی ہے اس کی رسپانسبل فوج کو قرار دے دیں آپ، اور لوگ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ جو عمران کی ناکامی ہے وہ در حقیقت فوج کی ناکامی ہے، کیونکہ یہ دونوں جو لیڈر تھے انہوں نے ٹارگٹ پاکستان کی فوج کو کیا ہوا، دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے۔ جب یہ سارا معاملہ طے ہوتا رہا، چلتا رہا، تو بیچ میں نواز شریف صاحب گرفتار ہو گئے، چودھری شوگر مل کے ریفرنس میں ان کو پکڑ لیا گیا۔ جب وہ جیل میں چلے گئے، دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب کی بھی ضمانت کینسل ہوئی، وہ بھی چلے گئے۔ تو گیم کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ گیم آ گئی پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو کے ہاتھ میں، اور مسلم لیگ نواز میں جناب شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں۔ شہباز شریف صاحب شروع سے نواز شریف صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام نہ کریں، اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے۔ بیچ میں مریم نواز صاحبہ ورکرز کنونشن میں وہ ورکرز کو بتاتی رہیں اور یہ تھوڑی گرمی پیدا کرتی رہیں، اور انہوں نے یہ جو مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہے اس کو بڑی اہمیت دی۔ اب جس وقت یہ دھرنا ہوا، جس وقت مولانا نکلے، تو کیونکہ نون لیگ میں شہباز شریف صاحب تھے اور پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب بھی جیل میں تھے، فریال صاحبہ بھی جیل میں تھی، تو ان پولیٹیکل پارٹیز نے اس طرح سے مدد نہیں کی۔
شہباز شریف صاحب کا بیانیہ پریویل کر گیا. پوری کی پوری نون لیگ کی مجلس عاملہ نے نواز شریف کے خط کے باوجود مجبور کر دیا نواز شریف کو کہ وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کو گالی دے رہے ہیں اس کی آپ سپورٹ نہ کریں. مولانا اس معاملے پر بڑے غمزدہ بھی تھے، لیکن بہرحال کیونکہ سارا پیسہ جو تھا اس جلسے کے لیے، جس میں کھانے دیے گئے، جس میں بندوبست کیا گیا، 14 دن میں جو خرچہ ہوا، بتایا جا رہا ہے کہ 40-50 کروڑ پیسے زیادہ کا یہ خرچہ تھا. تو جن شخصیات نے یہ کھانا دیا، سارا خرچہ کیا، تو مولانا اس کی وجہ سے بری طرح اس میں پھنس چکے تھے. بہت انہوں نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلم لیگ نون آ جائے، لیکن شہباز شریف جو گڈ کاپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، گڈ کاپ بننے کی کوشش کر رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ سے کچھ رعایات لینے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو، قائدین کو وہاں پر نہیں جانے دیا. ورکرز تو خیر نواز شریف کے لیے نہیں نکلا لاہور میں، تو وہ اس جلسے میں آنے کے لیے کہاں نکلنا تھا. ورکرز نہیں آتے، اب عوام کی کوئی اس میں پذیرائی نہیں تھی، لیکن جو پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی بات اس پہ چل رہی تھی. اب اسی بیچ میں نواز شریف صاحب کی جو بیماری کا معاملہ ہوا، مریم صاحبہ کی ضمانت بھی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ آئیں، ملاقات کر کے خفیہ چلی گئیں. دھرنے میں انہوں نے آ کے خطاب نہیں کیا. مولانا بار بار یہ کہتے رہے. مولانا اس سے ان کا بڑا دل ٹوٹا. وہ شہباز صاحب کو تو سمجھتے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن لیتے ہیں، لیکن نواز شریف سے انہیں یہ امید دی تھی. نواز شریف صاحب نے لاہور میں مولانا صاحب سے بیماری کی وجہ سے ملنے سے بھی انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز نے منع کیا کہ نہیں مل سکتے. مولانا نے بہت پیغام بھجوائے اور تھوڑی انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ ECL سے نام نکالنے کا معاملہ آیا اور حکومت نے تھوڑی سی اس میں لیت و لال سے کام لیا، تو مولانا نے بھی کہا کہ میں پلان B کا اعلان کر رہا ہوں. ان کو یہ امید تھی کہ نون لیگ پوری کی پوری وزن ان کے پلڑے میں ڈالے گی. لیکن جس وقت وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا، جو یہ خبر ہے میں بعد میں اگلے حصے میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اس ویڈیو کے، تو مولانا نے پیپلز پارٹی کی طرف سے میسیجز آئے، آصف زرداری کی طرف سے بھی آئے، نواز شریف صاحب کی پارٹی کی طرف سے بھی آئے، لیکن مولانا نے یہ فیصلہ کر لیا ماضی کو دیکھتے ہوئے کہ یہ جو جس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح پھڈا لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کسی کنویں میں، کسی کھائی میں گرنے سے بہتر ہے کہ آرام سے اپنا بوریا بستر سمیٹو اور یہاں سے چلا جاؤ. اور آج انہوں نے بھی ایک طرح سے بدلہ لیا مسلم لیگ نون سے. جس وقت مسلم لیگ نون اور حکومت کے درمیان ایک سٹینڈ آف ہو گیا نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے معاملے پر، جو انڈیمنٹی بانڈ کی بات کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب میں واپس جا رہا ہوں، آپ خود اپنے ان سارے معاملات سے نپٹو اور دیکھو. اور جو شاہراہیں بلاک کرنے کی بات ہے وہ بھی مقامی قیادت کو انہوں نے دی. سبکی بہت ہوئی ان کی، پولیٹیکلی سیاسی طور پر بہت وہ ناکامی سے وہ جا رہے ہیں واپس. لیکن انہوں نے کہا کہ یہی بہتر ہے، اور پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے انہوں نے کہا کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ میں ان سے بدلہ لوں اور یہاں سے چلا جاؤں. اب آ جائیں ذرا نواز شریف صاحب کے بانڈ کے معاملے پر. 7 ارب روپے کا بانڈ کابینہ نے کہہ دیا آپ دیں تو آپ جا سکتے ہیں. حسین نواز صاحب نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو عوام انسانی ہمدردی کے معاملے پر بات ہونی تھی، بانڈ کس چیز کا دیں، ہم اولاد پیسہ دینے سے انکاری ہے. بانڈ شہباز شریف صاحب سے کہا گیا کہ آپ لا کے دیں، کیونکہ جو درخواست ہے وہ شہباز شریف صاحب نے دی ہے. اب نون لیگ کی حکومت جو ہے، نون لیگ کی جو جماعت ہے، یہ عدالت میں جانے کا سوچ رہی ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں، کوئی ایسا کنوکٹ نہیں ہے جس کو علاج کے لیے باہر جانے دیا گیا، اور جو بھی گیا ہے وہ بانڈ بھر کے گیا ہے، بانڈ کے بغیر وہ باہر نہیں گیا. تو یہ زر ضمانت دینا پڑے گی، اور اگر یہ جا اس لیے رہے ہیں کہ انہوں نے واپس آ جانا ہے تو بانڈ دینے میں کوئی قباحت نہیں. اس میں یہ بھی حکومت نے گنجائش رکھی ہے کہ 4 ہفتے کے بعد اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ مزید اپلائی کر سکتے ہیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ آرٹیکل CRPC جو رول ہے 401 کے تحت جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اس بات کی مجاز ہے کہ بیمار آدمی جو ہے اس کی وہ سزا کو ریڈیوس کر سکتی ہے، سسپینڈ کر سکتی ہے، اور ان کو علاج معالجے کی اجازت دے سکتی ہے. تو وہ تو اب شہباز شریف صاحب کل ایک پریس کانفرنس کریں گے. لیکن وہی جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. پیسے سے اتنا پیار ہے کہ پیسہ دینے کے لیے کوئی بچہ تیار نہیں ہے، کوئی اولاد تیار نہیں ہے. کوئی پیسہ، وہی پیسہ جو ان کو زندگی کی علامت تھا، جس کو کمانے کے لیے سب کچھ کیا، آج وہ پیسہ نہیں مل رہا. اور اب اگر ان کا انتقال ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ انہیں صحت دے،
اگر وہ بیمار ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، اب میرے منہ میں خاک، تو وہ اس کی ذمہ دار عمران خان کی حکومت نہیں ہوگی، اس کی ذمہ دار یہ لوگ خود ہوں گے، نون لیگ والے، جو اب صرف جو 7 ارب روپے کا جو بانڈ ہے وہ دینے سے انکاری ہے، اور یہ وہ 7 ارب روپے جو ان کو نیب نے جو 3 ریفرنسز میں انہیں سزا سنائی ہے، یہ اس جرمانے کی رقم ہے۔ اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ پیسے جمع کروائیں، بینک سے بانڈ ہو سکتا ہے، کسی انشورنس کمپنی کا بانڈ ہو سکتا ہے، تو وہ جو بانڈ اگر نہیں دیں گے تو وہ باہر نہیں جا سکتے۔ لیکن اب یہ جو ساری صورتحال ہے، اس میں جو پالیٹکس ہوئی ہے، اس میں میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ عمران خان نے یہ ثابت کر دیا کہ جو ہائی مورل گراؤنڈز انہوں نے اختیار کی، جو اخلاقی طور پر ان کا سر بلند ہوا ہے، انہوں نے بالکل نواز شریف صاحب کو باہر جانے سے نہیں روکا۔ بال انہوں نے نواز شریف کے کورٹ میں پھینک دی ہے کہ جی آپ نے جانا ہے تو یہ ضمانت دیں اور آپ چلے جائیں، علاج کروائیں، آپ کو مزید علاج کی ضرورت ہے، آپ وہاں پر مزید رک سکتے ہیں، اور ہم اس درخواست کو بھی حکومت انٹرٹین کر سکتی ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ہمیں ایک ارینجمنٹ لگ رہا ہے، اور کچھ حکومتی لوگ بھی کہہ چکے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب نے بھی بار بار اس میں ذکر کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بعض انٹیلیجنٹ لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ان کو جانے دینا چاہیے نواز شریف صاحب کو، اور جیل میں اگر وہ خدا نخواستہ کچھ ہوا تو وہ ملبہ ہم سب پر گرے گا۔ عمران خان نے اپنی حکمت عملی سے اگر کہیں پر کسی کے بیچ کوئی ڈیل ہو بھی رہی تھی، کوئی NRO کہیں پر کوئی کر بھی رہا تھا، تو عمران خان نے اس کو کمپلیٹلی ناک آؤٹ کر دیا۔ جو وعدہ عمران خان نے پاکستانی قوم کے ساتھ کیا وہ وعدہ پورا کر دیا ہے، پیسے دیے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، اور جو رحم ہے وہ صرف کمزوروں کے لیے ہوتا ہے، طاقتور لوگوں کے لیے وہ رحم نہیں ہوتا۔ عمران خان کی جو سیاست ہے، اب مولانا یہاں سے اس طرح پسپا ہو کے گئے ہیں، پہلے یہ سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے کے لیے انہوں نے جو تحریک اعتماد دی، ساری اپوزیشن نے وہاں منہ کی کھائی، اب پھر دھرنا یہ کہتے تھے کہ استعفیٰ لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے، یہاں پر منہ کی کھائی۔ نواز شریف جو آج سے 4-5 دن پہلے لگ رہا تھا کہ بہت انہوں نے پاور گین کر لی ہے اور حکومت ان کی منتیں کر رہی ہیں کہ وہ باہر چلے جائے، آج اتنا چھوٹا سا قد ہو گیا نون لیگ کا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے نواز شریف کے خاندان کے لیے، اور نواز شریف کی اپنی ذات کے لیے وہ کوئی بندہ بانڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بچہ خود سے بانڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو دھرنے کی سیاست ہوئی اس کا فائدہ بھی عمران خان کو ہوا، یہ جو بیماری کی پالیٹکس کو سامنے لا کر دیکھ کر جو انہوں نے باہر جانے کی کوشش کی اس کا فائدہ بھی عمران خان کو ہوا، اور جو سٹاک مارکیٹ جس طرح سے چل رہی ہے، جو پچھلے 6 دنوں سے اوپر جا رہی ہے، ورلڈ بینک جس طرح سے بات کر رہا ہے، IMF جس طرح سے بات کر رہے ہیں، بالکل اس وقت جو پاکستان کی جو پاکستان کے اندر جو سیاست ہے اس میں عمران خان بطور ایک کامیاب، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہی از اے سلو لرنر، ان کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے انہیں چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، اپنی گورننس کو بہتر کرنا پڑے گا، اس معاملے میں وہ فوکس بھی کر رہے ہیں۔ لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو سیاست تھی، مولانا فضل الرحمان کی جو سیاست تھی، اس کو انہوں نے بری طرح شکست دے دی ہے۔ اور آج میں کسی سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اسفندیار ولی نے جو یہ بات کہی تھی افتخار شاہ صاحب کو اسٹیج پر بیٹھ کر کہ یہ مجھے آپ کس گند میں لے آئے ہو، یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بالکل ایک ایسا گند تھا جو بالکل اپنی اسی جگہ پہ چلا گیا جہاں اس کو جانا چاہیے تھا۔ اور اب آنے والے وقتوں میں اپوزیشن، یہ جو 2 مارکوں میں ان کی ناکامی ہوئی ہے، تو اب آنے والے وقتوں میں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سموتھ سیلنگ ہوگی، اور جو مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے گی، اور فوکس عمران خان صاحب کی حکومت اسی طرف کر لی ہے۔ ناظرین، آپ یہ ہماری ویڈیو یہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں، جیسے ہی کوئی میری ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا، نئی ویڈیو، تو وہ ویڈیو آپ کے پاس آ جائے گی، آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن ہو جائے گی، اور میں جو مزید تازہ ترین ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دیتا رہوں گا۔